آپ کی سیرت کا اگر جائزہ لیا جائے، مطالعہ کیا جائے، تو آج کی سائنس اس بات پر سر پکڑ کے بیٹھتی ہے کہ احمد رضا کی عمر اتنی نہیں تھی، اس سے بڑھ کر احمد رضا کارنامے کر گئے، ایسی کیا وجہ؟ لکھنے والوں نے لکھا کہ ہوا معجزۃ من معجزات النبی، کہ حضور کے معجزوں میں سے ایک معجزہ تھے، یہ غوث اعظم کی کرامتوں میں سے ایک کرامت تھے، یہ وہ تھے کہ جو عقلوں میں نہیں آتے تھے۔ بچپنے کا عالم ہو، استاد قرآن پڑھانے آتے ہوں، استاد جس نسخے سے پڑھتے ہوں اس میں غلطی ہو، احمد رضا کی زبان سے غلط نہ نکلتا ہو، استاد باصرار کہتے ہوں کہ یہاں زبر نہیں زیر پڑھو یا زیر نہیں زبر پڑھو، لیکن احمد رضا نہیں پڑھتے۔ دادا جان کو بلایا جاتا ہے، دادا جان آ کر دوسرے نسخہ منگوا کر چیک کرتے ہیں تو وہاں کاتب کی غلطی ہوتی ہے، احمد رضا کی زبان سے جو قرآن کا لفظ نکلتا ہے وہ بالکل صحیح نکلتا ہے، اور 13 سال 10 ماہ اور چند دن ہی کی عمر ہوتی ہے کہ تمام علوم عقلیہ نقلیہ سے فارغ ہو کر درس نظامی مکمل کر لیتے ہیں، اور اسی عمر کے اندر 14 سال کے آس پاس ہی پہلا فتویٰ بھی جاری کر دیتے ہیں۔ احمد رضا وہ کہ جو آیا ایک صدی میں بن کر مجدد تھا، لیکن کئی صدیوں تک احمد رضا کا پھول مہکتا نظر آئے گا۔ احمد رضا وہ کہ جن کو پڑھ کر، جن کی تعلیمات کو اخذ کر کے کوئی شخص بھٹکتا نظر نہیں آئے گا۔ احمد رضا وہ کہ جنہیں پڑھنے والا، جنہیں سننے والا بے ساختہ یہ کہنے پر مجبور ہوگا کہ لکھا ہے علم دین پر اگلوں نے بھی بہت، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے، وہ تنہا رضا کا ہے کہ یکتا رضا ہے احمد رضا، اس جیسا نہ کوئی دوسرا، یہ وہ ہے کہ جس جیسا بھی قیامت تک دیکھنے میں نہ آ سکتا۔